آج آپ سے شیئر کریں گے جو حاجی صاحبان حج کے لیے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں یا کام کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ تینوں صورت میں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کافی زیادہ رش ہو گیا ہے یہاں پہ نماز عصر کے بعد. حاجی صاحبان کچھ باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، اور کچھ حاجی صاحبان جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے اس جانب دار التوحید والی سائڈ سے ہوتے ہوئے جائیں گے. جو احرام میں وہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ سے، یعنی کہ 79 نمبر گیٹ سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ یہاں سے اس طرح کی یہ بلڈنگ ہے جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور یہاں سے اوپر سگریٹ ہو گیا، تمباکو ہو گیا، مسوار ہوگی، یہ چیزیں ساتھ ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو بھی دارالتوحید کے سامنے اور جبل کعبہ والی سائڈ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں اس جانب بابر عمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. یہاں پہ پہنچ کر ریشن جو ہے آپ نے جب ویزا لگوانا ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی رائے سلیکٹ کرنی ہوگی. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ٹرانسپورٹ یعنی کہ آپ دور لے لیں یعنی ٹرانسپورٹ والی رائش لے لیں، یا آپ حرم کے قریب قریب لے لیں. دونوں صورت میں بس تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے جو اس کرائے کا، یعنی کہ جو آپ کو ویزا ملے گا فار ایگزامپل 2 لاکھ کا، تو اگر آپ 2 لاکھ والے ویزے میں آپ رائش قریب لیتے ہیں تو آپ کو سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، لیکن نارمل یہ بند رہتا ہے حاجیوں کے لیے جب رش ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ رمضان شریف ہے یا بڑی عید. صبح کا ٹائم ہے، حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب حرم روڈ کی طرف. اور یہاں پہ لگی ایمرجنسی شاپیں، یہاں سے حاجی صاحبان خریداری کر رہے ہیں، کچھ گھڑیاں خرید رہے ہیں، کچھ جا نماز، کچھ لباس خرید رہے ہیں، اور یہاں پہ کھلونے حاجی صاحبان خرید رہے ہیں. اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے حرم روڈ کے اوپر. حاجی صاحبان واپس نکلتے ہیں اپنے روموں کی جانب، کچھ اس طرف سے باہر نکل رہے ہیں اور کچھ اس طرف دیوار کے ساتھ ساتھ مسجد زین والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. صبح موسم دیکھیں. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی بات میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے مہمان چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکیں. آئیں چلتے ہیں. میٹرو اسٹینڈ کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ایمرجنسی شاپیں ہیں. صبح حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان آتے ہیں نماز فجر کے لیے. تو اس ٹائم یہاں پہ ایمرجنسی شاپیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ کافی سستی ہیں. نارملی جو آپ دکان سے چیز خریدتے ہیں فار ایگزامپل وہ 10 ریال کی ہے تو وہی آپ کو چیز یہاں سے 5 ریال کی 6 ریال کی ملے گی. اور زیادہ حاجی صاحبان جا نماز جو خریدتے ہیں، تصویاں، پرفیوم وغیرہ، گھڑیاں بچوں کے لیے، کافی اچھی شاپنگ یہاں پہ ہے. یعنی کہ جو آپ کھجورے وغیرہ خریدتے ہیں وہ بھی یہاں سے مل جاتی ہیں اور سستی مل جاتی ہیں. ہم دیکھیں 6:05 ہو رہے ہیں. نماز کے بعد حاجی صاحبان کچھ آ رہے ہیں جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب، اور کچھ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں نیو مسجد عبداللہ سے جبل کعبہ کی طرف. کلین لگا دیے گئے باب العمرہ کے سامنے، یعنی باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے. جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آنے والے یہاں نماز پڑھیں گے. سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، لیکن نارمل یہ بند رہتا ہے حاجیوں کے لیے جب رش ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ رمضان شریف ہے یا بڑی عید آخری 2 ہفتے، تب یہ گیٹ حاجیوں کے لیے کھلتا ہے. نارملی حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ سے
نہیں اندر جاتے ہیں. حاجی صاحبان جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے، جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے اس جانب دار التوحید والی سائڈ سے ہوتے ہوئے جائیں گے. جو احرام میں وہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ سے، یعنی 79 نمبر گیٹ سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ یہاں سے 8 نمبر حمام ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی اوپر سیڑھی جا رہی ہے، وہاں سے اوپر جائیں گے. یہ 8 نمبر حمام ہے اور ایک پوشن اس طرف ہے ایک پوشن اس طرف ہے. اس کے سینٹر سے یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں. 2 رستے ہیں، ایک جس طرف کلاک ٹاور ہے 3 نمبر حمام بالکل اس کے ساتھ ہی رستہ اوپر جا رہا ہے، وہاں سے بھی حاجی صاحبان آتے ہیں طواف کرنے والے جو کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں. اور ایک جبل کعبہ کی طرف سے یہ ہے نشاندہی. اس طرف اس طرح کی یہ بلڈنگ ہے جبل کعبہ والی سائڈ ہے. اور یہاں سے اوپر کافی زیادہ رش ہو گیا ہے یہاں پہ نماز عصر کے بعد. حاجی صاحبان کچھ باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، اور کچھ حاجی صاحبان اندر حرم کی طرف آ رہے ہیں. جو سامنے رستہ باہر نکلتا ہے 79 نمبر گیٹ سے آپ باہر نکلے، خانہ کعبہ شریف جو رستہ جاتا ہے اس طرف سے باہر نکلے تو یہ سامنے دار التوحید، اس کے ساتھ ہی پیچھے روڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ مصوی اللہ والی سائڈ پہ. جو حاجی صاحبان جن کی زیادہ رہائشیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف ہوتی ہیں وہ حاجی صاحبان 2 یہ رستے ہیں 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے یہیں سے باہر نکلتے ہیں اور یہی سے ہی انٹر ہوتے ہیں. کبوتروں کا دانہ ڈالا جا رہا ہے اور یہ رستہ باہر نکلا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. پہنچے مسجد اللہ کے اندر. آج آپ سے شیئر کریں گے جو حاجی صاحبان حج کے لیے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں یا کام کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ تینوں صورت میں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے یہاں پہ لے کے نہیں آنی. نمبر 1، کوئی بھی ایسی میڈیسن جو نشے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے تو آپ نے وہ نہیں یہاں پہ لے کے آنی، یعنی کہ آپ نے اپنے بیگ میں نہیں رکھنی ہے. دوسرا، نشہ آور کوئی بھی میڈیسن ہے اس کی آپ نے اپنے موبائل کے اندر پکچر نہیں رکھنی ہے. اور تیسری، جو آپ کے پاس کوئی بھی مطلب خدا نخواستہ اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں بےہودہ، تو اس طرح کی کوئی تصویر بھی آپ نے اپنے موبائل میں نہیں رکھنی ہے. یہاں پہ آپ کی سخت چیکنگ ہوگی، آپ کا موبائل وہ پکڑ سکتے ہیں، ان کو الاؤ ہے یا آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہے، آپ حج عمرہ کے لیے آ رہے ہو یعنی کہ آپ حاجی ہو، آپ یہاں پہ ورک ویزا پہ آ رہے ہو یعنی کہ کام کے لیے آ رہے ہو، یا آپ یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہے ہو، تو آپ کا موبائل، آپ کے بیگ وغیرہ وہ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر سے ایسی کوئی بھی چیز نکلے گی تو آپ کو 3 سال یہاں قید ہوگی یعنی کہ جیل ہوگی، اور پلس آپ کو جرمانہ ہوگا. اور یہ لازم آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں، آپ کی ہر ایپ چیک کر سکتے ہیں. جہاں بھی کوئی چیز بھی آپ کو ان کو نظر آئے گی اس پہ یہ ایکشن لے گے. اور اس چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے بہت سارا. یعنی کہ یہ جو کسی کا آپ سامان لے کے آتے ہو تو میڈیسن وغیرہ کسی کی کوئی وہاں سے بھیج دیتا ہے، کوئی حاجی آ رہا ہے یا کوئی یہاں کام کے لیے آ رہا ہے تو وہ منگواتے ہیں، تب بھی یعنی کہ کسی صورت میں آپ نے کوئی ایسی چیز لے کے نہیں آنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا. سگریٹ ہو گیا، تمباکو ہو گیا، مسوار ہوگی، یہ چیزیں ساتھ ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ میں لے کے نہیں آنا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، کوئی سگریٹ بھیج دیتا ہے، یعنی کوئی سگریٹ منگواتا ہے یہاں پہ، کوئی نسوار منگواتا ہے، تو کوئی تمباکو، یعنی کہ اس طرح یعنی کہ نشہ آور کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں لے کے آنی، نہ خود کے لیے نہ کسی کے لیے، یعنی کہ لے کے ہی نہیں آنا ہے. آپ لے کے یہاں پہ آؤ گے تو آپ کے لیے مشکل بن جائے گی بہت زیادہ. یہ مسجد الحرام کے ابھی چھت پہ پہنچے ہیں، یہ نیچے کے مناظر ہیں. باہر کلین لگا دیے گئے مسجد الحرام کے باہر والے سین میں دار التوحید کے سامنے، اور جبل کعبہ والی سائڈ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، اس جانب بابر عمرہ گیٹ کے بالکل سامنے یہاں پہ سفرہ لگتا ہے. نماز مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہ سفرہ لگائیں گے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں. حرم شریف کی جانب زیادہ جو رہائشیں ہیں ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوتی ہیں، حاجی وہ قریب قریب رہائشیں لیتے ہیں، یا جو حرم روڈ ہے جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس جانب، کیونکہ یہ دونوں سائڈیں جو ہیں جو حرم کے بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ بالکل حرم کے پاس پاس رہائشیں ہوتی ہیں. آج کل رہائشیں جو ہیں آپ نے جب ویزا لگوانا ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے
اپنی رائے سلیکٹ کرنی ہوگی، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ ٹرانسپورٹ یعنی کہ آپ دور لے لیں، یعنی ٹرانسپورٹ والی رائش لے لیں، یا آپ حرم کے قریب قریب لے لیں. دونوں صورت میں بس تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے جو اس کرائے کا، یعنی کہ جو آپ کو ویزا ملے گا فار ایگزامپل 2 لاکھ کا، تو اگر آپ 2 لاکھ والے ویزے میں آپ رہائش قریب لیتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 ہزار ایکسٹرا پڑے گا، یعنی کہ 2,25,000 ہو جائے گا. اگر آپ رہائش تھوڑی دور لیتے ہیں تو آپ کو وہ 20-25 ہزار کم ملے گا. بس فرق اتنا ہی ہوتا ہے، زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا. یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو ایک ایسی انفارمیشن دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اچھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہ سامنے حاجی صاحبان 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے اندر انٹر ہو رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان نمازی حضرات جو ہیں وہ چھوٹے گیٹوں سے جائیں گے مسجد کے اندر، اور کچھ باہر بیٹھ رہے ہیں، باہر بیٹھیں گے. اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں کنگ فہد سے خانہ کعبہ شریف کی جانب. بڑے 2 ہی گیٹ نارمل کھلے ہوتے ہیں یہاں پہ، ایک اس طرف 6 نمبر حمام اس طرف سے کنگ فہد گیٹ، ایک جو کلاک ٹاور ہے اس کے بالکل سامنے، یہ کلاک ٹاور ہے اس کے بالکل سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ، وہاں سے احرام میں حاجی صاحبان اندر جاتے ہیں. اور یہ پوڑی، یہ لوہے کی بنی ہوئی سیڑھی جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان اس کے اوپر جو کپڑوں میں طواف کرتے ہیں وہ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے، حاجی صاحبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں نیچے. نماز مغرب کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی طرف سے، اس طرف مسجد جن ہے، اس طرف سے غزہ پارکنگ، اور یہاں سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہی سایہ تھا غزہ پارکنگ کے اندر حاجیوں کے لیے. آپ پیچھے غزہ پارک کے اندر جہاں پہ گاڑیاں رکتی ہیں وہاں بھی سایہ بنا دیا گیا. موسم دیکھیں ماشاءاللہ، بادل آ رہے ہیں حرم کی فضاؤں میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی جماعت کھڑے ہونے لگی ہے نماز مغرب. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل پہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی عزت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو تک ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.